اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈنٹ مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ، ان کا استقبال کرتے ہیں اور بغیر کسی تاخیر کے اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر آغا؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اجازت ہو تو شروع کریں؟ بسم اللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال۔ السلام علیکم، میں حیدر بہتی علی گڑھ سے بول رہا تھا۔ میرے دو سوالوں کے جواب دینے کی زحمت کریے گا۔ نمبر ایک، واجب نماز، واجب غسل، واجب روزہ یا وضو کرتے ٹائم واجب قربۃ اللہ کہنا ضروری ہے یا صرف قربۃ اللہ ہی کہا جائے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ چیئر پہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ٹائم سجدے میں جاتے وقت پیشانی جہاں سجدہ کیا جانا ہے وہ پوزیشن اونچائی پہ ہے اور ہاتھ رکھنے کے یہاں نیچے ہے، تو کیا اس میں کوئی دقت ہے؟ پلیز بتانے کی کوشش کریے۔ علی گڑھ سے ہمارے بھائی کے دو سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ واجب نماز، واجب روزہ، واجب وضو، واجب غسل، اس میں واجب لفظ اس نیت میں کہنا ضروری۔ دیکھیں، نیت کو دل میں گزارنا ضروری ہے، اور بہرحال ہر عمل کو یہ سمجھ کے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے اس کو انجام دینا چاہیے۔ اگر واجب نہ کہیں لیکن ہم واجب اس کو سمجھ کے ہی قربتاً اللہ کہہ رہے ہیں تو کافی ہے۔ جی، واجب قربتاً کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن ذہن میں آپ کے یہ ہونا چاہیے کہ ہم واجب عمل انجام دے رہے ہیں۔ جی، اور بہتر یہ ہے کہ اگر نیت میں قربتاً اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ واجب قربتاً اللہ کہیے، لیکن اگر نہیں زبان پہ لائے تو کوئی حل، لیکن دماغ میں ذہن میں یہ رہے کہ واجب عمل ہے۔ اس میں آغا ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ ابھی میں وضو کر رہا ہوں، نماز کا وقت داخل نہیں ہوا ہے اور میں نے واجب کی نیت کر لی، تو صرف قربۃ اللہ کہنا چاہیے؟ ہاں، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ اگر وقت داخل نہیں ہوا ہے، جی، یہ صرف وضو کے لیے ہوگا کہ کوئی اگر وضو کرنا چاہتا ہے نماز کے لیے، جی، اور ابھی نماز کا وقت فرض کر لیجئے 12:30 بجے نماز ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، زوال کا وقت، اور کوئی 10 منٹ پہلے، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے وضو کرنا چاہتا ہے، تو وہ واجب کی نیت سے نہیں کر سکتا ہے وضو، اس لیے کہ واجب اس وقت ہوگا جب نماز کا وقت داخل ہو چکا ہوگا۔ مگر یہ کہ نظر کیا ہوگا بھائی میں قرآن پڑھوں گا تو ہمیشہ وضو کر کے پڑھوں گا، تو یہ اس کے لیے واجب رہے گا، لیکن نماز کے لیے اگر ہے تو نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد ہی واجب کی نیت کرے گا۔ قربت کی کر لے، یعنی نہ واجب نہ جو ہے وہ کسی فرض کے عنوان سے، بلکہ قربت کی نیت سے کر لے گا وضو، بعد میں اگر نماز کا وقت داخل ہوا تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جی، اور جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ سجدے کے حالت میں ہاتھ کا اگر کرسی پر ہے اور بلندی پر پیشانی رکھنا ہے اور نیچے ہاتھ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، ہاتھ کا زمین پر ٹکنا جس عالم میں ہو سکے وہ ضروری ہے، وہ واجب ہے، لہٰذا اگر اونچائی نیچائی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور مسئلہ آگا، کیا؟ میں زحمت معافی چاہتا ہوں کہ اس میں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو نیچے ہاتھ رکھ بھی نہیں پاتے ہیں، ان کو سجدہ بھی ہاتھ میں لے کر سجدہ کرتے ہوں۔ نہیں، یہ خیال رکھنا ہوگا جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پیشانی کو ایسی چیز کے اوپر ٹکانا ہے کہ جو مستقل طور سے وہ ایک جگہ پر قائم رہے اور مستقر رہے۔ جی، جیسے ہاتھ میں لے لیا تو ہاتھ میں لینے سے نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہاتھ میں تو یہ ادھر آگے پیچھے جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے پیشانی جو ہے وہ کسی ٹھہری ہوئی چیز کے اوپر نہیں قرار پائے گی، لہذا جتنا جھک سکتے ہیں سجدے کے لیے اتنے نزدیک جو ہے وہ اتنی سجدے کو اونچائی کے اوپر رکھے، اور بقیہ پھر اگر ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں ہے تو زانو پہ ہاتھ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لے، یا اگر ٹیبل ایسا ہے تو ٹیبل کے اوپر رکھے۔ یہ ہاتھ رکھنا واجبات میں سے ہے، یہ خیال رکھیں۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جاوید بھائی اور مولانا صاحب کو میرا سلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ اذان دیتے وقت
عورتوں کو اپنے ہاتھ یا گھٹنوں پر رکھنے چاہیے اور بلند آواز میں دینی چاہیے؟ کیا آذان؟ اچھا، خدا حافظ۔ بہن کا سوال ہے کہ آزان دیتے ہو خواتین کو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنا چاہیے یا بلند آواز سے دینا ان کے لیے صحیح ہے؟ دیکھیں ان کے لیے تو اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو اختیار ہے کہ وہ آہستہ پڑھیں یا بلند آواز سے، اور اذان کہتے وقت ہاتھوں کو مستحب ہے کہ لے کے جانا چاہیے کانوں تک، جی یہ مستحب ہے جی۔ لیکن اگر وہ نہیں ہاتھ کو لے کے جائیں اور گھٹنے کے اوپر رکھ کر کے ہی وہ اذان کہیں تو بھی حرج نہیں ہے اور اذان اقامت ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید انکل، مولانا صاحب، وہ یہ جب بھوکم آئے تو کون کون سی سوریں پڑھنی چاہیے بتا دیجیے پلیز۔ زلزلہ پچھلے دنوں نیپال جو ایپی سینٹر رہا ہے اور نارتھ انڈیا میں خصوصاً دہلی، این سی آر اور کچھ مشرقی علاقے جو ہیں یو پی اور پنجاب وغیرہ کے اس طرف زلزلے ہیں، مسلسل یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہماری بچی کا سوال ہے، نماز تو واجب ہو جاتی ہے اگر بالغ ہے؟ جی، نماز آیت واجب ہوتی ہے، یہ تو پتہ ہوگا کہ نماز آیت، سورج گرہن، چاند گرہن، زلزلہ، ان تمام صورتوں میں جہاں آئے وہاں کے لوگوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب زلزلہ آئے تو بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعائیں پڑھیں، خاص طور سے سورہ فاطر، سورہ فاطر کی 41 نمبر آیت کی تلاوت کریں ایسے موقع پر، تو خود وہ زلزلے سے محفوظ بھی رہے گا اور ایسے موقع پر اس آیت کی تلاوت کرنے سے انسان کی حفاظت ہوگی۔ سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ شکریہ آغا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ علی جاوید عزیز صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ چند مسائل ہے کہ سوال کیا ہے کہ وضو خانہ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں آسمان کھلے میں وضو کیا جا رہا ہو اور بارش ہو رہی ہو، تو کیا یہ مسئلہ ماء جدید سے بنے گا یا پھر وضو صحیح ہے، یا وہاں بارش کے پانی سے بچنے کے لیے چھت کا ہونا ضروری ہے؟ سوال نمبر 2، حج بدل حاجی 5 ارکان عمرہ تمتع کرتے انتقال ہو جائے اور 13 ارکان حج تمتع کے باقی رہ جائے، تو کیا جس کا حج بدل کیا جا رہا تھا اسے دوبارہ کسی مومن بھائی سے حج بدل کروانا ہوگا؟ جواب عنایت فرمائے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بھائی کے 2 سوال ہیں وضو کے بارے میں، وضو کے بارے میں، کھلے یا وضو خانہ ایسی جگہ، تو اس سلسلے میں دیکھیں اگر بارش ہو رہی ہے جی اور کافی پانی گر رہا ہے تو یقیناً ایسی جگہ پر وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوسرا پانی اس کے سر کے اوپر بھی آ رہا ہے اور ہاتھ کے اوپر بھی پڑ رہا ہے اور وہ گیلا، کیونکہ وضو کرتے وقت دوسرا پانی نہیں شامل ہونا چاہیے اس اعتبار سے، ورنہ اگر خود گیلا ہے ہاتھ اور اس کے بعد ہم وضو کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں مسئلہ ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کرتے وقت اگر پانی ایکسٹرا اس میں شامل ہو رہا ہے تو یہ مشکل ہوگی اس کا۔ لیکن اگر ہلکی بارش کبھی 1-2 قطرہ کہیں بوندا باندی جس کو بوندا باندی جسے کہتے ہیں، تو اس کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ دوسرا پانی شامل ہوا یہ۔ اور جہاں تک نیابتی حج کی بات ہے تو نائب اگر کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے، درمیان میں اس کو موت آ گئی، تو یہاں بہرحال جتنے بقیہ اعمال ہیں وہ دوسرے کسی نائب کو معین کر کے کروانا پڑے گا۔ البتہ یہاں کچھ مسائل ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ موت کب ہوتی ہے، مثلا منی میں ہے اور عرفات وغیرہ کے اعمال انجام دینے کے بعد ہے تو اس کی صورتحال دوسری بتائی، اور بقیہ جو ہے وہ، لیکن جو رہ گئے ہیں بہرحال دوسرے نائب سے اس کو انجام دلانا ہے۔ اور پھر اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جتنے اعمال کیے ہیں پھر وہ نائب کتنی اجرت کا مستحق ہوگا، یہ بھی بحث اسی میں آتی ہے۔ تو جتنے اعمال اس نے انجام دیے ہیں ارکان وغیرہ، اسی کی نسبت سے وہ اجرت کا مستحق ہوگا، بقیہ کا مستحق نہیں ہوگا، مگر یہ کہ جس نے بھیجا ہے وہ خود بخش دے، بقیہ جو اجرت کا پیسہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب السلام علیکم، جاوید بھائی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ تھا کہ میری والدہ نماز پڑھتی ہیں، زمانے سے پڑھ رہی ہیں، تو ایک
ایک دو بار ہم لوگوں نے دھیان دیا تو وہ ان کے اوٹ نہیں چلتے ہیں، وہ زبان اندر سے ہی کہتی ہے کہ ہم سورے پڑھتے ہیں، مطلب کوئی آواز نہیں بدبدانے کی کوئی آواز ہونا چاہیے، یا جیسے کہ اوٹ چلنا چاہیے کوئی سورہ پڑھنے پہ، تو وہ کوئی آواز نہیں ہے، مطلب وہ منہ بند کر کے بیٹھی رہیں گی اور کہتی ہیں زبان اندر ہی چل رہی ہے۔ اب پتہ نہیں ان کو کس نے بتایا تھا، مگر وہ اس طرح سے نمازیں پڑھ رہی ہیں، تو کیا ان کی نمازیں صحیح ہیں؟ اور جو انہوں نے پڑھی تھی اتنے سال تک کی نمازیں، تو کیا وہ اللہ انہیں قبول کرے؟ ہم تو یہی چاہتے ہیں، لیکن اس کا کیا مسئلہ ہے بتائیے۔ یہ میں بتا دوں خواتین کے لیے خاص طور سے کہ مرد کے لیے تو یہ ہے کہ وسپرنگ ہونی چاہیے جس نماز میں، جب ظہر اثر وغیرہ میں یا عشاء کی 2 رکعتوں میں آخر یا مغرب کی تیسری رکعت میں، خواتین کے لیے اگر وہ خاموش ہیں اور صرف دل ہی دل میں وہ سورہ پڑھ لیں تو کیا یہ کافی ہے؟ یہاں پر ایک 2 مسئلہ ہے کہ ایک بات یہ ہے کہ وہ زبان نہیں چلتی ہے اور وہ عاجز ہے، تو الگ مسئلہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جی اگر ایسی بات ہے تو پھر وہ جیسے پڑھ رہی ہیں ان کا قبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے واقع اجر دے۔ لیکن اگر وہ زبان مخرج کی طرف اور جہاں سے حروف کو نکالنا چاہیے وہاں لے جا سکتی ہیں، اور باقاعدہ جیسے ایک عبارت پڑھی جاتی ہے اس طرح سے اگر جان بوجھ کے نہیں پڑھتی ہیں تو پھر ان کی قرات صحیح نہیں ہوگی۔ جی یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ بات توضیح المسائل میں لکھی ہوئی ہے کہ قراءت صحیح ہونا چاہیے، اور عربی کی قراءت یعنی عربی پڑھنے میں یہ ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی جگہ ہے، زبان کا تعلق دانتوں سے اور کبھی کبھی ہونٹوں سے بھی، جیسے مثلاً جو ہے وہ میم ہے، تو میم جب بولے گا مما تو یعلمون، تو میم دونوں ہونٹوں کو ملانا ہی پڑے گا، جب تک 2 ہونٹ نہیں ملائے گا اس وقت تک وہ میم ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے اندر کے بہت سے حروف ہیں جن کو ہم کو زبان کو لے کے جانا ہوگا مخرج کی طرف، جس کی بنا پر وہ صحیح حرف ادا ہوگا۔ ہاں، خلاصہ یہ کہ مرد ہو یا عورت ہو، قراءت میں اسے باقاعدہ طور سے اپنے دہن سے الفاظ کو اور کلمات کو ادا کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر ظہر کی ہے تو آہستہ پڑھنا ہے، اور اگر مغرب کی ہے یا عشاء کی 2 رکعت یا صبح کی ہے تو اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ عورتوں کے اختیار دیا ہے کہ اگر کوئی نامحرم نہیں ہے تو اس کے لیے اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ پڑھے۔ لیکن مرد کے لیے تو یہ ہے کہ اگر وہ بلند آواز سے پڑھنے والی نمازیں ہیں تو اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہی ہے۔ یہ مسئلہ میرے برادر صرف یہ آپ کے گھر کا نہیں ہے، یہ مسئلہ عام ہے، اور میں بہت سے دوسرے نوجوان اور بچوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ قیام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد رکوع میں سجدہ، اور پھر کھڑے ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بس یوں ہی۔ کتنا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں؟ جبکہ یہ بلند آواز سے بھی پڑھی جانے والی کچھ نمازیں ہیں اس کو آہستہ سے پڑھی جاتی ہے، جبکہ واجب ہے اسے کہ ظہر کی 2 رکعت آہستہ پڑھیے، ٹھیک ہے، لیکن عشاء کی جب پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ کے بعد جو دوسرا سورہ ہے اس کو بلند آواز سے پڑھنا ہے، اور بلند آواز سے پڑھے گا تو ان کے حروف کو ادا۔ خلاصہ یہ کہ آپ کی والدہ اگر وہ کلمات ادا کر سکتی ہیں اور آواز آ سکتی ہے، چاہے وہ سلو آہستہ ہی آئے کیوں نہ، ان کو ہونٹوں کو، زبان کو جنبش دینا ہے، ادا کرنا ہوگا اور جنبش دینا ہوگا، تبھی جو ہے وہ قرات صحیح ہوگی، ورنہ صحیح نہیں ہوگی۔ شکریہ آغا، آپ فرمائیے، کچھ کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ماں کے بچوں کو، ایک ماں کے بھائیوں کو کیا شادی کر سکتے ہیں کیا؟ ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے انہوں رہ سکتے ہیں کیا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، وہ 2 خواتین سے جو 2 سگی بہنیں ہیں ان سے شادی کر کے ایک گھر میں رہ سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، 2 بہنیں سگی جو شریعت میں منع ہے وہ ایک انسان کے پاس، ایک شوہر کے پاس 2 سگی بہنیں نہیں رہ سکتی ہیں۔ 2 سگی بہنیں ایک ساتھ ایک شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی، لیکن اگر 2 بھائی ہیں، انہوں نے ایک بہن سے شادی کیا، دوسرے بھائی نے دوسری بہن سے شادی کی، اور وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں، ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہوں،
ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوں، زندگی کر رہے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ سنیں آغا، یہ محرم نا محرم کا سوال نہیں ہوگا؟ نہیں، ایک چھت کے نیچے کا مراد یہ ہے کہ زندگی گزارنا۔ اب زندگی جی گزارنا جو دیگر حرمت کے مسائل ہیں، جو دیگر جی اور زناشوئی کے مسائل ہیں، وہ سب تو بہرحال ان کو رعایت کرنا ہی ہوگا نا۔ بالکل جی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ایک گھر میں ایک چھت سے، ہاں ایک چھت سے مراد، جیسے ہماری خواہر نے کہا کہ وہ ایک گھر ہے، ایک چھت سے مراد یہ کہ بھائی ایک ہی گھر ہے اور کمرے ہیں، روم ہے، اسی وہ جگہ ہے، تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، جو منع ہے وہ یہ کہ ایک بھائی کے پاس یا ایک انسان کے پاس دو سگی بہنیں ایک ساتھ نہیں، ایک وقت میں نہیں رہ سکتی ہیں۔ شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھائی، میں پالا گلی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے، تو کامیابی کی کوئی دعا ہے تو آپ ذرا بتا دیجیے نا، کامیابی کی دعا۔ خدا حافظ۔ جہاں تک مجھے سوال سمجھ میں آیا وہ فرما رہے ہیں کامیابی کے لیے کوئی دعا بتا دیجیے۔ دیکھیں، کامیابی کے لیے تو یقیناً بہت سی دعائیں ہیں، بہت سے قرآن کی سورہ ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ ہمیشہ گھر سے صدقہ دے کے نکلے، اور روزانہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا جی اپنی زندگی کا دستور بنا لے روزانہ۔ اور اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ شخص دنیا کے تمام لوگوں میں کامیاب اور افضل اور بہتر انسان کہا جائے گا۔ 100 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ اگر کہتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہر طرح کی کامیابی ملے۔ اور یقیناً اس کے ساتھ میں یہ تو ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کامیابی کے لیے پہلے ہاتھ پیر بھی ہلائے، حرکت میں ہی برکت ہے۔ جادو سے نہیں ہوگا، نہ معجزات سے دنیا سے وہ تو، لیکن یہ کہ ہاں اگر محنت کرے، کوشش کرے، صحیح کرے، اس کے ساتھ میں عمل کرے، اس کے ساتھ یہ کرے۔ ہم الحمدللہ ہمارے لیے اسلام و شریعت نے اتنے راستے قرار دیے ہیں جی سہارا اور مدد کے لیے، لیکن یہ کہ ہم کو بھی کچھ کرنا۔ یہ دنیا مسبب الاسباب اللہ ہے، پیدا کیا ہے، لیکن ان اسباب کو ہم کو تلاش کرنا ہوگا۔ بے شک جی، جب تلاش کریں گے برکت ہوگی جی۔ اور اس میں بھی کامیابی سب سے زیادہ اس بات میں ہے کہ آپ اللہ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق الناس، اس میں رعایت نہیں کریں، اللہ ہر جگہ کامیابی ادا کرے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا، السلام علیکم جاہد صاحب، میں محسن مومن بات کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ مولانا میں 3-4 مہینے سے میرا کام چھوٹ گیا ہے اور کافی جگہ میں ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں کہ اس سے کوئی رسپانس ہی نہیں آ رہا ہے مولانا، تو اس کے لیے کچھ دعا یا کچھ بتائیے مولانا۔ خدا حافظ، دعا میں یاد۔ ان کا جاب چھوٹ گیا اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں، لیکن 3-4 مہینے ہو گئے کہیں جاب نہیں۔ مسلسل آپ روزانہ نماز صبح کے بعد یا الرازقو مسلسل پڑھیے دائمی طور سے، انشاءاللہ اس کی برکت سے مشکلات حل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت عطا کرے گا انشاءاللہ۔ شکریہ آغا۔ ان کا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں۔ بولو محمد عرفان، جیسے ہم رجب کی یاد دلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، سنی کو نہیں کرنا چاہیے، حضرت علی کا شخص نہیں بنانا چاہیے، محرموں میں نیاز نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمارے لیے، یہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہے یا غلط ہے؟ بس یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی مہربانی ہوگی مولانا صاحب تو میرا السلام علیکم۔ ایک نیا دین، نیا مذہب قدیم ہے لیکن اب ابھر کے آ رہا ہے، نازبی مذہب۔ یہ ہر اس چیز کو جو کہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں ہیں ان کو منع کرتا ہے، جب 13ویں کی 13 رجب کی نظر ہے یا 22 رجب کی نظر ہے۔ جاوید بھائی یہ مذہب نہیں ہے، یہ جو ہے وہ ایک فتنہ ہے، فتنہ اور بدعتوں اور واہیات کے مجموعے کا ایک کہہ لیجئے کمیٹی ہے، جماعت ہے جی، جس کو پیسوں کے دم پر اور طاقت کے دم پر جو ہے وہ اس کو پھیلایا گیا ہے، اور آج بھی وہی ہے، اور اس کو قرآن اور حدیث اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو اچھے سے سجا دیا گیا ہے اور اس کو سمجھتے ہیں کہ دین ہے۔ اور دیکھیں، دین جو اللہ اور رسول کے
فرمان سے ہٹ کر کے ہو وہ دین نہیں ہے، جی وہ دین ہی نہیں ہے۔ اور آج ہمارے لیے قرآن اور سنت پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے ارشادات یہی دین ہے۔ بے شک، اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی اختیار کرتا ہے تو وہ دین نہیں ہے۔ امام نے خود فرمایا آج دنیا میں جس کے ہاتھوں میں حقیقت یا حق ہے تو ہم اہل بیت سے گیا ہے وہ، بے شک جی، اور اگر ہم اہل بیت سے نہیں گیا ہے تو وہ حق نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے۔ لہذا اگر اس کو توحید کے خلاف یا شرک کہہ کر کے منع کیا جاتا ہے تو ان سے پوچھئے اس میں کون سا شرک ہے بھائی؟ جی ہم معصومین کے نام سے یا اولیاء الہی کے نام سے خدا کی قربت کے لیے کھلا رہے ہیں، کسی کو نذر دے رہے ہیں، یہ تو نذر دینا اور تلاوت کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ تو اجازت دی گئی ہے ہم کو۔ تو اگر ہم کوئی چیز کسی کو کھلائیں اور یہ ارادہ کرے کہ اس کا ثواب فلاں کو ملے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ نہ شرک ہے اس میں، نہ اس میں کسی طرح کوئی بدعت ہے۔ تو یہاں اور زیادہ تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن نذر و نیاز کرنا جائز ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی غلط نہیں ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں وہ دین نہیں جانتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم جیوال بھائی اور مولانا صاحب، آپ سب خیریت سے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، ہمارے پڑوس میں ایک شرابی رہتا ہے اور اس کا لڑکا اس کو بہت مارتا ہے کہ شراب مت پیجیے مت پیجیے، میں اس کو جانے جاتا ہوں، تو کیا میں یہ صحیح کر رہا ہوں انسانیت کے ناطے کہ وہ شراب پی رہا ہے اور اس کے اندر 2-3 برفیلی اور بھی ہیں، یعنی کہ وہ زنانے کام کرتا ہے، یعنی کہ ہے تو مرد زنانے کپڑے پہن کے ناچ گانے میں جاتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، تو کیا یہ میرا اس کو سمجھانا صحیح ہے؟ اس کا بیٹا اس کو مارتا ہے تو کیا میں اس کو روک سکتا ہوں جا کے کہ بھی نہیں اپنے باپ کو مت مار، یہ کام مت کر، وہ اس لیے روکتا ہے اس کو؟ اور کچھ علماء لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ بس اپنا فرض ایک بار اس کو سمجھا دیا صحیح ہے، دوبارہ آپ مت جاؤ، تو کیا یہ میں صحیح کر رہا ہوں؟ ویسے تو میں 1-2 بار اس کو سمجھا دیا ہے، بیٹے کو بھی سمجھایا ہے، باپ کو بھی سمجھایا ہے کہ یہ کام چھوڑ دے جس سے بڑی بدنامی ہو رہی ہے، میرے بیٹے کو لوگ چھیڑ رہے ہیں، اس کا جواب دیں تو شکریہ، مہربانی، السلام علیکم، خدا حافظ۔ اس سوال کو مختصر کر دوں، 2 پہلو سوال کے، ایک تو شرابی باپ کو بیٹا مار رہا ہے، یہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ یہ سمجھاتے ہیں جا کے امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، کہاں تک صحیح ہے؟ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہمارے برادر کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں جی، اور کرتے رہنا چاہیے، اور اس کو دونوں کام جو آپ کر رہے ہیں نا، سمجھانے کا بھی کام کر رہے ہیں اور بیٹے کو بھی روک رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، دونوں کو، تو یہ نصیحت یا امر بالمعروف نہی عن المنکر دونوں طرح سے درست ہے۔ البتہ آپ کا اب طریقہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کے سمجھانے سے نہیں سمجھ رہا ہے تو روش تھوڑا بدل دیجئے، طریقہ بدل دیجئے، جی، اور واقعاً اگر آپ چاہ رہے ہیں اس کی ہدایت کرنا تو اللہ دیکھو ہر ایک کی ہدایت چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے، اگر کوشش کریں گے آپ تو وہ ہدایت پا جائے گا۔ آپ شراب کے اور اس نشے کی خرابیوں کو بیان کیجیے، عورتوں کو جو کپڑے نقصانات کو پہنتے ہیں، بیان کیجیے، اسلام کے جو ہے وہ دستور کو بیان کیجیے، اور عزت اور شرافت اور ان چیزوں کا حوالہ دیجیے، اور یہ جو کپڑے زنانہ پہن کر کے جو غلط طریقے سے روزی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کی طرف توجہ دیں، اس کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کر کے دے دیجیے۔ جی، سب مل کر کے جو لوگ محلے میں ہیں، جو لوگ ہیں وہاں پر، یہ کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ روزی ایسے بھی کمائی جا سکتی ہے، جی، تو اگر اس کو حلال طریقے سے کمانے کا راستہ دکھا دیا جائے گا تو پہلے تو یہ کام چھوڑ دے گا، جی، اور جب حلال روزی آنے لگے گی تو خود بخود برائیاں دور ہوتی جائیں گی اور ایک دن وہ شراب بھی چھوڑ دے گا۔ لہذا سلسلہ آپ سمجھانے کا رکھیے برابر، اور اس کو اسی طرح سے نصیحت کرتے رہیے، انشاءاللہ ایک دن راستے پر آ جائے گا۔ شکریہ آغا۔ ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو بال کافی لمبے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے غسل کرنے میں کئی بار پریشانی رہتی ہے کہ پتہ نہیں بالوں میں پانی صحیح سے پہنچا ہے یا نہیں۔
خواتین کے لیے جن کے بال لمبے ہیں، کیا بالوں غسل کرتے وقت پورے بالوں کو پانی ڈالنا ضروری ہے؟ پورے بال کو پانی میں بھگونا اور پانی پہنچانا ضروری ہے. جب تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک وہ وضو اور غسل نہیں ہوگا. جی، لہٰذا یقین ہو جانا چاہیے کہ پانی پہنچ گیا. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جاوید موسم، میں محمد ڈیری سے بول رہا ہوں. جی جاوید، میں ایک سوال اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. تو سوال دراصل یہ ہے کہ جو پہلے جو قبل اول تھا وہ ہم لوگ کا بیت المقدس تھا، تو کتنے سال تک وہ بیت المقدس کا جو قبلہ تھا ہم لوگ کا رہا، اور اس کے کتنے سال کے بعد ہم لوگ کا جو قبلہ ہوا وہ کعبہ ہوا؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. بھائی کا سوال ہے دہلی سے کہ بیت المقدس قبلہ اول جو ہے یہ کب سے تھا، اور یہ قبلہ جو کعبہ قبلہ ہوا یہ کب ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ میں تھے اس وقت تک جو ہے وہ قبلہ مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس تھا، اور مدینہ آنے کے بعد بھی جو ہے وہ چند سال تک جو ہے وہ رہا ہے. غالباً یہ دو ہجری ہے کہ اس میں جو ہے وہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور نماز پڑھ رہے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ مسجد ذو قبلتین آج بھی مدینے میں موجود ہے. لوگ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تو وہیں پر جو ہے وہ حکم آیا کہ مسجد بیت المقدس کی طرف سے رخ موڑ کر کے بالکل اپوزٹ میں، ادھر مثلا فرض کر لیجئے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا تھا، پشت کی طرف بالکل مسجد الحرام خانہ کعبہ کی طرف آتا ہے. تو اس طرح سے جبریل نے باقاعدہ لا کر کے کھڑا کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ سب لوگوں نے اس طرح سے رخ موڑ لیا رسول اللہ کے پیچھے. تو اس طرح سے خانہ کعبہ کی طرف جو رخ موڑے، اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ قیامت تک انشاءاللہ ہو رہی گا. تو یہ مسجد اقصیٰ بہرحال قبلہ اول مسلمانوں کا رہا ہے، اور اس کی فضیلت ہے، اس کا ایک مقام ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے جو ہے وہ معراج کا سفر کیا ہے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہاں بھیا، ہم حیدرآباد بول رہے ہیں، لکھنؤ سے، اور میرے ابھی بچے کا کل تیجا ہوا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیے کہ بچہ ہمارا جو چلا گیا ہے مولا عباس کے پاس، اللہ کے گھر چلا گیا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتا دیے کہ ہم بچے کی بہت یاد آتی ہے، بچہ ماں ایسے آرام میں رہے گا، ہم کو کیا کرنا پڑے گا ایصال ثواب کے لیے؟ ہم حیدرآباد بول رہے ہیں، لکھنؤ. بس اتنا سا سوال ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. الہی آمین. بتصدق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، اور خصوصاً کربلا والوں کے صدقے میں حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں آپ کو صبر عطا فرمائے. ان کو کیا کہنا چاہیے کہ بے شک یہ اگر امتحان ہے اللہ کی طرف سے، بچے کو، جوان بچے کو یا بیٹے کو اگر باپ کی زندگی میں اللہ اٹھا لیتا ہے تو یہ بھی خدا کی رضا ہے اور حکم ہے، قضا ہے. اس فیصلے سے ہم کو پہلے تو راضی ہونا چاہیے اور کسی طرح کا کوئی دل میں شکوہ شکایت نہ رکھے، اور اللہ سے مدد مانگے کہ ہم کو اس کے اوپر صبر دے، کہ یہ بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک عنایت ہے کہ اس کے عوض میں خدا جنت میں باپ کو بھی عطا کرے گا اور بیٹے کو بھی انشاءاللہ. اور جہاں تک ایصال ثواب کا ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیجئے مسلسل، ان کی طرف سے مستحب اعمال جتنے ہیں آپ اپنے بیٹے کی طرف سے ادا کیجئے اور اس کا ثواب بیٹے کو پہنچا دیجئے. شب جمعہ ہمیشہ خاص طور سے شب جمعہ میں روحیں آتی ہیں، تو اس وقت ضرور کچھ ایصال ثواب کے لیے رکھیے، مثلا نذر کیجئے اور اس کا ثواب پہنچا دیجئے. خاص طور سے زیارت عاشوراء اور دعائے کمیل، قرآن کی چند سوریں جو شب جمعہ پڑھی جانے والی ہیں انہیں پڑھ کر کے ان کا ثواب ہدیہ کر دیجئے. انشاءاللہ اس کو اجر ملتا رہے گا اور وہ راحت سے رہے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. ہوگا آگے بڑھتے ہیں. تلنگانہ سے بات کر رہے ہیں، اور حرام حلال میں ذرا سمجھا تو بہتر ہوتا ہے. حرام یا کھادی ہے یا عمل ہے، اس
क्या है, जरा समझाए तो मेहरबानी। बहुत मुफस्सल टॉपिक है हराम और हलाल, लेकिन मुख्तसरन हराम और हलाल क्या भाई जानना चाहते ये देखिए, हराम और हलाल दोनों खाने वाली चीज़ भी है और करने वाली भी चीज़। यानी हो सकता है किसी के आज़ा व जवारे बदन से कोई ऐसा काम अंजाम पा जाए कि जो हराम है, और हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ खा ले जो हराम है। तो दोनों में ये पाया जाता है। मसलन जैसे गीबत करना हराम है जी, चोरी करना हराम है, किसी के हक को लेना हराम है, ये किसी जो है वो गस्बी माल को खाना, अब ये खा रहे हैं, ये हराम है। किसी नजिस चीज़ को खाना ये भी हराम है, या किसी जो है वो गलत जगह पे जाना जहाँ बुराइयाँ हो रही हैं, गीबत हो रही है, वहाँ जाना ये भी हराम है। लिहाजा बहुत से आमाल हैं कि जो हराम है। ख़यानत करना, झूठ बोलना, ये सब जितने भी हैं, बहतान लगाना, किसी पे बहतान लगाना, शराब पीना, या जो है वो दीगर तमाम जो अल्लाह ताला ने उसे नाजायज़ करार दिया है, दूसरे के माल में जो है अपना हक समझ के उसे खाना, ये सब जो है हराम चीज़ों में से है। बहुत तफसील मौजू है। या ये कि गलत तरीक़े से मामला करना, तिजारत करना, और इस तिजारत में शरई अहकाम की रियायत न करना, वो पूरी तिजारत हराम, माल हराम, खाना हराम। तो इस तरह के सारे मसाइल हुए हराम हलाल को। शुक्रिया आगा। इनके सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना साहब जावेद भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि नमाज जैसे पढ़नी हो तो नमाज में अलहम्दो के बाद सूरह इन्ना आतैना की जगह पे कुछ और सूरह अगर पढ़ लिया तो नमाज सही रहेगी या गलत हो जाएगी? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि तशहुद में कभी लगता है कि ये शक होता है कि तशहुद भूल गए या सजदा भूल गए, या जरूर होगा लेकिन बार बार यही दिमाग में ख्याल आता रहता है, तो मैं सजदा सहू कर लेती हूँ तो नमाज सही हो जाती है या नमाज खराब हो जाती है? और दूसरी बात मुझे ये पूछना है कि रुकू अगर जैसे भूल जाए तो उसमें भी सजदा सहू होता है, या मतलब कैसे नमाज को मतलब अपनी सही करेंगे, इसके बारे में बताइएगा। और एक क्वेश्चन मेरा और है कि जैसे अगर कोई की औरत है तो उनका कोई उनकी मिल्कियत है, उनका घर है, जैसे उनके बच्चे नहीं है तो उनका वारिस कौन होगा? और उनके अगर भाई ने ही ये सामान उनको घर दिलवाया हो तो उसका कोई वारिस कौन होगा? मतलब उनके बच्चे होंगे जिसने भाई ने सामान दिलवाया है घर को, या क्या कहते हैं कोई और होगा? इसके बारे में बताइएगा। खुदा हाफिज़। बहन के 3 सवाल हैं। पहला तो ये है कि नमाज में सूरह हम्द के बाद में सूरह इन्ना अतैना के अलावा भी कोई और सूरह पढ़ सकते हैं? हाँ, देखिए, अलहम्द के बाद एक मुकम्मल सूरह पढ़ना चाहिए। वो 2 सूरह एक अलग है कि जिनको साथ में पढ़ा जाता है, उसका एक हुक्म अलग है। वरना इन्ना अतैना या इन्ना अंज़लना या इसके अलावा कुल हुवल्लाहु अहद या कुल या अय्युहल काफिरून, जो इस तरह के सूरह हैं, अगर आप उनकी जगह पर कोई दूसरा सब पढ़ सकते हैं, इसमें कोई अजय। और जहाँ तक ये कि बार बार शक होता है कि आया नमाज, तो जहाँ तक बार बार शक होता है तो देखें, अगर शक होता है और आपका जहन एक तरफ गया कायम है कि नहीं हमने ये अमल अंजाम दिया है, तो आप उसी के ऊपर अपने को कायम रखिए। हाँ, ये कि जो बार बार शक होता है ये हुआ या नहीं, इसके बाद सजदे सहू करना है, क्योंकि हर कमी ज़्यादती या सहवन या शक हो जाने की सूरत में, चूँकि एक हल्का सा आपको शक हुआ, तो इस सूरत में भी अगर सजदे सहू कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। ये है। रह गया तीसरा सवाल के, क्योंकि 4 सवाल किया था। तीसरा सवाल ये है कि रुकू भूल गए इसी तरह से शक करते हुए, और पता चला कि रुकू भूल गए, तो क्या सजदे सहू करना है इसमें? नहीं, इसका मसला दूसरा है। इसको अच्छे से गौर से सुन लीजिए। रुकू अगर फरामोश कर दिया है, भूल गया, और उसके बाद वो रुकू से आगे बढ़ गया है, यहाँ तक कि सजदे के लिए झुक गया है जी, तो अगर सजदे के लिए झुक गया है, याद आया रुकू नहीं किया, फौरन उसको पलटना चाहिए, सजदे से पहले खड़ा हो जाए और खड़ा हो जी, यानी झुके झुके रुकू नहीं करना है जी, वरना उसकी नमाज सही नहीं होगी, बल्कि सीधा खड़ा हो के फिर उसके बाद रुकू करे, फिर खड़ा हो, फिर उसके बाद सजदे में जाए।
یہ تو سجدے میں نہیں گیا. جی اگر سجدے میں چلا گیا، جی پہلے سجدے میں چلا گیا ہے وہ اور اس کو یاد آیا کہ رکوع نہیں کیا تو بھی یہاں حکم ہے کہ پلٹے وہاں سے، جی اور پلٹنے کے بعد کھڑا ہو سیدھا، اور کھڑا ہونے کے بعد پھر جو ہے وہ رکوع میں جائے، رکوع سے پھر کھڑا ہو، پھر سجدے میں جائے. لیکن اگر اس کو یاد آیا دوسرے سجدے میں، جی تو اب دوسرے سجدے میں اگر یاد آیا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی اور پھر اس کو دوبارہ نماز پڑھنا ہوگا. یہ لیکن ہاں اگر یہاں پر پہلے سجدے کے بعد یا پہلے یاد آیا تو یہاں سجدے سہو بھی کر سکتا ہے رکوع انجام دینے کے بعد، نماز کے بعد. یہ ہے. اور چوتھا مسئلہ میراث کا تھا کہ اگر کسی کا کوئی نہیں لاوارث ہے. دیکھیں اس میں جو ہے وہ میراث کے احکام بیان کیے گئے، 3 طبقہ ہے، اور ان طبقوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، ان میں سے اگر کوئی بھی ایک ہے تو کسی دوسرے طبقے کے فرد کو میراث نہیں ملے گی. لہٰذا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو موجود ہے وہ کون ہے. فرض کر لیجئے اگر ایک عورت کا انتقال ہوا ہے تو شوہر اس کا ہے تو شوہر اس کا جو ہے وہ ہوگا، اور اس کا اپنی جائیداد تھی، بیٹے ہیں تو وہ وارث ہوگا، اس کے ماں باپ ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ سب کا الگ الگ وہاں پر معین کیا گیا. لیکن اگر کوئی نہیں ہے اس میں تو ایک سوال یہ تھا کہ کسی نے اس کو دیا ہے تو کیا وہ اس کا وارث بن جائے گا؟ نہیں، یہاں یہ نہیں ہوتا ہے. اگر پہلے طبقے میں نہیں ہے، دوسرے طبقے میں اگر اس کے چچا وغیرہ ہیں تو پھر وہ وارث کے قرار پائیں گے. لہٰذا جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون ہے طبقے میں اس اعتبار سے. لیکن اگر کسی نے دیا ہے اور اب وہ مر گئی ہے تو دوبارہ اس کو دے دیا جائے گا، اس طرح سے نہیں چلتا ہے. وہ دے دیا تو دے دیا، وہ اس کا اپنا ہو گیا ہے. یا شرط رکھی ہو اس نے دینے والے، کوئی شرط رکھی ہو کہ زندگی تک تمہارے پاس رہے گا، میں لے لوں گا واپس، تب وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کا ہو جائے. ورنہ اگر کسی نے دیا ہے تو مرنے کے بعد اس کو لے نہیں سکتا. اب وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا، جو لوگ طبقات میں موجود ہوں گے. بہت بہت شکریہ. اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے، جو ہم غسل کرتے ہیں تو یعنی ایک بار پانی ڈالنا واجب ہے لیکن 3 بار ڈالنا مستحب ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ صرف پانی ڈالنا ہے یا دھونا بھی ہے؟ جیسے گردن، پھر دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ پانی ڈالنا ہے، تو صرف پانی ڈالنا ہے یا دھونا بھی ہے؟ والسلام. شکریہ. بہت سے لوگوں کو یہ خیال آتا ہے کہ جب غسل کرتے ہیں تو 3 بار پانی ڈالنا. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پانی صرف جیسے کہ عام جو غسل کا صحیح طریقہ ہے، پہلے سر اور گردن بالکل مکمل طور سے پانی ڈالا جائے، پھر دائیں پہ بائیں، تو پانی صرف ڈالنا کافی ہے یا اس کو دھونا بھی ہے؟ دیکھیں یہ تو جو واجب ہے وہ 1 مرتبہ ہے، مستحب ہے کہ 3 مرتبہ ہو. لیکن یہ جو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پانی ہے، یہ پانی تو ڈالنا ہے، لیکن ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا. مین پہنچنا ہے. ڈالنا ہو یا دھلنا ہو یہ کوئی مسئلہ زیادہ نہیں ہے. پانی کا ہر جگہ پہنچانا ضروری ہے. اگر پانی ڈال دینے سے پہنچ نہیں رہا ہے تو پھر آپ کو ہاتھ لگانا پڑے گا یا پانی پھر ڈالنا پڑے گا. اور احتیاطاً اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب پانی ڈالے تو ہاتھ بھی چلا دے تاکہ پانی پہنچ جائے. تو یہاں دھلنا کوئی یہ تصور نہیں ہے کہ دھل دینا ہے، کیونکہ گندا تو ہے نہیں، پہلے دھلا جا چکا ہے، پہلے صابن لگا کے نہایا جا چکا ہے، وہ تو غسل بعد میں ہو رہا ہے. تو ابھی پانی پہنچانا ہے. اگر پانی ڈالنے سے پہنچ سکتا ہے تو کافی ہے، اور اگر ڈالنے سے نہیں پہنچا ہے تو پھر ہم کو ہاتھ لگا کے پانی پہنچانا ہوگا. یہ ضروری ہے. شکریہ آغا. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرمائیے. السلام علیکم مولانا صاحب. میرا کوشچن یہ ہے کہ میرے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 149 میں خطبہ پڑھا، جس کو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ خطبہ میں امیر المومنین کیا کہنا چاہتے ہیں، جس کی تعلیم سمجھ نہیں آ رہی ہے. جیسے کہ مولا کہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لیں گے اور سامنے ہونے پر ایک دوسرے کو لعنت کریں گے. اس دور کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا جو امن و سلامتی کو تہوبالا کرنے والا اور تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا. تو بہت سی دل ٹھہراو کے بعد
डावाडोल और बहुत से लोग ईमान की सलामती के बाद गुमराह हो जाएंगे। तो क्या इस दौर में, ये जो दौर आएगा, उसके अंदर हम सब का ईमान बिल्कुल भी पुख्ता नहीं होगा? क्या हमारा ईमान सलामत नहीं होगा? क्योंकि ये खुतबा बहुत बड़ा है, तो मुझे बिल्कुल भी इस खुतबे के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि अमीरुल मोमिनीन क्या कहना चाहते हैं। तो प्लीज मुझे इस खुतबे को अच्छे से समझाएं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। जो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से मुताबिकत रखता और उनका कलाम हो, उसको समझने के लिए इल्म का ज़रूरी होना है। तो नहजुल बलागा नहजुल का बलागा खुतबा है, तो देखें बेशक इसको इसीलिए बड़ों के साथ बैठना चाहिए और इसका दर्स लेना चाहिए। तो ये जो खुतबे में जो बातें कही, यहाँ पर भी तफसील से तो बातें नहीं बताई जा सकती, लेकिन जितनी बातें आपने बेटे ने बयान की हैं उनसे ये मफहूम समझ में आता है कि इमाम अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने के हालात और आखिरी ज़माने की निशानियों की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि कैसा ज़माना आने वाला है, कोई कैसा दौर होगा कि जिस दौर में ईमान को साबित रखना और इंसान का दीन के ऊपर साबित कदम रहना बहुत मुश्किल होगा। ये जो पहला जुमला ये पढ़ा कि मौला ने फरमाया कि मैं दुश्मन से दूरी अख्तियार करूँगा और सामने रहूँगा तो लानत करूँगा, यानी बुराई से दूरी अख्तियार करना और बेजारी अख्तियार करना और समाज से, लोगों के अंदर से बुराइयों को दूर करना, और अगर दूर न हो तो खुद उससे दूरी अख्तियार करे। यानी ऐसा ज़माना आने वाला है कि जिस ज़माने में बुराइयां हों, अगर इंसान उस बुराई को दूर न करे तो फिर बहुत मुमकिन है कि इंसान उस बुराई में आलूदा हो जाएगा और गिरफ्तार हो जाएगा। लिहाजा इंसान को बुराई को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए, और अगर ख़त्म न कर सके तो उससे दूर रहे और हर तरह की आलूदगी और बुराइयों से वो परहेज़ करे और उससे बरात करे। ये इंसान के ईमान के और आखिरी ज़माने के हालात की तरफ इशारा है। वाक़ईन ज़माना आखिर में बहुत ही बुरा दौर, और ये आज के ज़माना, ये आखिरी ज़माना कह सकते हैं। अब इसके बाद और कौन सा ज़माना आ सकता है कि जिसमें ये हालात पैदा होंगे? आप देखिए साहिबान अखलास, साहिबान ईमान अफराद कहाँ मिलते हैं? अब कहाँ ढूंढने से जो है वो तलाश करने से भी इस तरह के अफराद मिले? हर जगह नाइंसाफ़ी, हर जगह जुल्म, हर जगह दिखावा, हर जगह जो है वो एक दूसरे का जो है वो फ़ायदा उठाना। अल्लाह के लिए, दीन के लिए किस कदर अमाल लोग अंजाम देते हैं, ये वाक़ई मुश्किल है। ऐसे वक्त में ईमान को साबित कदम रखना मुश्किल है। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइए, अभी हाजिर होते हैं।